کسی کے ہاں کوئی بچی پیدا ہوتی تو زندہ اس بچی کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ عورت بازار میں بیچنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ سنو، اگر دنیا کی کوئی سب سے اچھی کمائی ہے تو وہ نیک اور پارسا عورت ہے۔ تم کمانے کے لیے جاتے ہو، تم دولت کما کے لاتے ہو، تم زمینیں خریدتے ہو، تم مکانات بناتے ہو، تم گاڑیاں خریدتے ہو، یہ تمہاری اچھی کمائی نہیں ہے، بلکہ اگر تمہارے گھر کی عورتیں صاحب کردار ہوں گی، پاک اور نیک ہوں گی، تو نیک بیوی کا گھر میں موجود رہنا یہ دنیا کی سب سے اچھی کمائی ہے۔ میرے سرکار نے عورتوں کو یہ مقام دیا ہے، میرے نبی نے عورتوں کو یہ مقام دیا ہے۔ شادی بیاہ کے معاملے میں بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے داماد کا انتخاب کرنا کہ داماد کیسا ہونا چاہیے، لیکن میں بہو کے تعلق سے بتا دوں، امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہو کا مقام بتاتے ہوئے کہ بہو کا مقام یہ ہے کہ جب گھر میں بہو آئے تو اس کے پاؤں کو دھل کر کے اگر اس پانی کا چھڑکاؤ پورے گھر میں کیا جائے تو نئے مہمان کی آمد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اس گھر میں رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ اسلام نے تو بہوؤں کو یہ مقام دیا ہے، اسلام نے تو عورتوں کو یہ مقام دیا ہے کہ اس کے پاؤں کو دھل کر کے اس پانی کا چھڑکاؤ پورے گھر میں کیا جائے تاکہ رحمت الہی کا نزول ہو، برکت الہی کا نزول ہو۔ حضرات محترم، جوانوں سے خطاب میرے نبی بڑے انداز میں فرماتے ہیں، مشکات شریف کتاب النکاح ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ اے میرے بیٹے، تو بیٹے کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرا باپ مجھے بیٹا کہہ رہا ہے۔ میرے سرکار اپنی امت کے جوانوں سے خطاب فرما رہے ہیں یا معاشر الشباب، اے میری امت کے جوانوں، تم میں سے جو نان نفقہ بیوی کا خرچہ اٹھانے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کو نکاح کر لے، اسے چاہیے کو شادی کر لے۔ فائدہ کیا ہے شادی کرنے سے؟ آخر فائدہ کیا ہے؟ میرے سرکار آگے ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ نکاح کے تو بے شمار فوائد ہیں، لیکن نکاح سے دو سب سے بڑا فائدہ میرے سرکار بتا رہے ہیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ نکاح کرنے سے نگاہیں محترم ہو جاتی ہیں، شادی کرنے سے نگاہیں جھک جاتی ہیں، شادی کرنے سے نگاہوں میں بدکرداری نہیں رہ جاتی، شادی کرنے سے نگاہوں میں بدنظری نہیں رہ جاتی۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شادی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ بے شک حق ہے۔ تو شادی کا یہ فوائد ہے۔ میرے نبی نے تو اپنی امت کے جوانوں سے یہ خطاب فرمایا۔ حضرات محترم، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس لیے شادی کر لیا کرو کیونکہ شادی کرنے سے تمہارا کردار سنورتا ہے، شادی کرنے سے تمہاری زندگی نکھرتی ہے۔ آگے میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جس کو نان نفقہ یعنی بیوی کا خرچہ اٹھانے کی قدرت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے، کیونکہ کثرت سے روزے رکھنا یہ انسانی شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ حضرات محترم، شادی بیاہ کے معاملے میں اکثر چار چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اکثر لوگ چار چیزیں دے کر کے شادی کرتے ہیں، یہ دنیا کا رواج ہے۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف کتاب النکاح ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں یا تو کسی سے شادی مال کی لالچ میں کی جاتی ہے، مالداری دے کر کے شادی کی جاتی ہے کہ بڑے امیر گھرانے کی بیٹی ہے، راتوں رات ہمارے گھر آئے گی، زیادہ جہیز لے کر کے آئے گی، لمبا چوڑا جہیز لے کر کے آئے گی، راتوں رات ہمارا